اس نماز کے بعد اور انبیاء اور رسول کی اس ملاقات کے بعد اللہ کے رسول کے اس سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سفر کو اسراء کہتے ہیں کہ رات کے وقت کا سفر، اور یہاں تک کا سفر جو ہے وہ براق پر ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، یہ اسراء ہے۔ اور اس کے بعد کا سفر پھر معراج ہے، اس کے بعد کا سفر پھر معراج ہے، آسمان کی طرف چڑھنا، معراج اوپر کی طرف چلنے کو کہتے ہیں۔ تو ایک اسراء ہے دنیا کے سفر کی طرح کہ بیت الحرام سے مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول مسجد اقصیٰ تک چلے گئے، اسے اسراء کہتے ہیں۔ اس کا ذکر 15ویں پارے میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ ذکر اس کا۔ اور پھر اگلا سفر معراج کا ہے، آسمانوں کی طرف وہاں سے اللہ کے رسول اوپر چڑھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، 7 آسمان ہیں اوپر، 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جس آسمان پر بھی تشریف لے جاتے وہاں دروازے ہیں، دروازوں پر دستک دی جاتی اور دروازوں سے پوچھ گچھ ہوتی، پھر دروازہ کھول دیا جاتا۔ پہلے دروازے پر، پہلے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کیفیت میں موجود ہیں کہ ان کے ایک داہنی طرف بہت سے وہ امتی ہیں جو جنت میں جانے والے، ان کی روحیں موجود ہیں، اور ان کے الٹے ہاتھ پہ وہ سارے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، جو اللہ کے عذاب میں نافرمانیوں کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں ان کے احوال اور روحیں ان پر پیش کی جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اللہ کے رسول دوسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں سے پھر تیسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اوپر بڑھتے ہیں، چوتھے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ انبیاء وہیں موجود ہے، وہیں رہتے ہیں۔ اور پھر ساتویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو وہاں بیت المعمور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تمہارا بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زیارت نصیب کرے۔ بالکل اس کے اوپر، بالکل اس کے محاذات میں 7ویں آسمان پر بھی اللہ کا اسی طرح کا گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اور یہاں ہم اللہ جس طرح ہمیں طواف کی توفیق عطا فرماتے ہیں، وہاں فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہم پر مہربانی کر رکھی ہے، کسی کو 2 مرتبہ، کسی کو 10 مرتبہ، کوئی ہمیشہ کر رہا ہے، مگر فرشتوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے اس کی باری پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ بس زندگی میں ایک مرتبہ اسے موقع نصیب ہوتا ہے کہ وہ اس بیت المعمور کا طواف کرے، اس بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بات ہوگی کہ جنت میں اللہ کے رسول نے کیا کیا دیکھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت سے رکھے، جہنم کی بھی سیر کرائی جاتی ہے کہ جہنم میں یہ لوگ کس طرح ہیں، کیا تکلیفیں ہیں، کس گناہ کی بنیاد پر کس انسان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے آ کر کے سارا بتلایا۔ اور پھر وہاں تصریف الاقلام ایک مقام ہے، قلم لکھ رہے آوازیں آ رہی ہیں قلم چلنے کی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اللہ کے حکم سے قلم خود ہی چل رہے ہیں اور لکھی جا رہے ہیں۔ وہ بھی ایک مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر سدرۃ المنتہا ہے،
اس کائنات کے دو حصے ہیں، ایک ملأ اعلیٰ ہے، ایک ملأ اسفل ہے، درمیان میں سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑیں نیچے والے عالم میں ہیں، اور اس کے شاخیں اور اس کے درخت اور اس کی اونچائی ملأ اعلیٰ میں ہیں۔ گویا کہ اللہ نے درمیان کا ایک نظام رکھا ہے۔ ملأ اعلیٰ میں اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ پھر نیچے یہ سارا آسمان، جنت، جہنم اور سارے 7 آسمان، یہ زمین ساری نیچے ہے۔ اور سدرۃ المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں سورہ نجم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اسی واقعے کے ذیل میں، اسی واقعے کے عند سدرۃ المنتہا، وہ بیری کے درخت کے پاس اللہ کے رسول موجود تھے۔ وہاں رآہ نزلۃ اخری، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اور اللہ کے رسول نے دیکھا ان کی اصل کیفیت میں۔ پھر وہاں اللہ کی قربت کی باتیں ہیں، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا، تفصیل سے بیان فرمایا، لیکن اس وقت تک جب تک سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جب اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اللہ نے اور قربت بخشی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا قریب کر لیا، آگے کے واقعات اللہ کے رسول نے تفصیل سے نہیں ذکر فرمائے۔ اس میں اللہ کی زیارت بھی ہے، اللہ کی گفتگو بھی ہے، اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ذکر نہیں فرمائے۔ تو یہ معراج ہے۔